معه أولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا اور منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق۔ بے شک میں پوری کائنات کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر باغ و بہار خصال محمد است، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فکان
بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغے حرم نہ ہوتا، سوائے صدیق کون پاتا حضور انور کی جانشینی، کہ وہ نہ ہوتے تو یوں جہاں میں بلندی کا علم نہ ہوتا۔ یہ سچ ہے بعد نبی نبوت کا فخر فاروق ہی کو ملتا، جو سلسلہ وہی آسماں کا حضور پر مختمم نہ ہوتا۔ خلافت راشدہ کا منصب اگر نہ ہوتا نصیب عثمان، تو دفتر وہی آسمانی مرتب و منتظم نہ ہوتا۔ زہ علو مقام حیدر خوشی میں کہتے تھے خود پیغمبر، زہ علو مقام حیدر خوشی میں کہتے تھے خود پیغمبر، کہ فتح ہوتا نہ قلعہ خیبر جو آج یہ ابن عم نہ ہوتا۔ گرامی قدر میرے معزز اور محترم سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں آج اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں آ کر بیٹھنے کی ہمت اور توفیق بخشی ہے۔ خداوند ذوالجلال کی بارگاہ لم یزل میں انتہائی لجاجت سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے آج کے اس آنے کی بدولت آئندہ بھی اپنی جبین نیاز سے اپنے مقدس گھر کو سجانے کی ہمت اور توفیق بخشے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے اور ہم سب کو نیک بنائے۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے پیوستہ جمعہ آقا دو جہان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک عنوان کو شروع کیا تھا، لیکن ربیع الاول کے مہینہ میں آقا دو جہان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ سفر کے مہینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر ہجرت شروع فرمایا تھا، اور ربیع الاول کے مہینہ میں یہ سفر آپ کا مکمل ہوا تھا۔ آقا دو جہان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ مختلف مورخین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق تاریخ رقم فرمائی ہے، لیکن اب چونکہ زیادہ مشہور قول معاشرہ کے اندر جو شہرت اختیار کر گیا وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا کہ 12 وفات، لیکن اب شہرت یہ ہو چکی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بلا اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کو ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، میری ولادت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ کی رات اور راضی رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سیرت ہے وہ تو یہی کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن روزہ ہی رکھا جائے۔ بہرحال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، عام طور پر ہر انسان وہ خواہ کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ بڑے ملکوں کا بادشاہ ہو، حق تقلیموں کا مالک ہو، لیکن اس بڑے لیڈر، بڑے آدمی، اس بڑے رہبر اور رہنما کی جو سیرت اور جو اس کا تذکرہ ہے وہ شروع ہوتا ہے ولادت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد۔ انسان کے 4 دور ہی ہیں، ایک ولادت کا، بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، پیدائش کے بعد ہی شروع ہوا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا ہی ہوتا چلا رہا ہے۔ یعنی اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، اس وقت نہ لوگ، اس وقت نہ دریا تھے، نہ صحرا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ مرغزار تھے، نہ لالہزار تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ اس وقت موجود تھا۔ آقا دو جہان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی۔ فرشتوں نے جس وقت سورہ یاسین کو سنا تو رشک کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ان کو یہ کتاب عطا کی جائے، سورہ یاسین جن کو بخشی جائے۔ تو یاسین یہ صرف کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یاسین یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے یاسین اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور یہاں اللہ نے قسم اٹھائی اور ساتھ فرمایا کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں ہیں، آپ اللہ کے رسولوں میں ہیں۔ تو سورہ یاسین اس وقت تھی
جب ابھی زمین و آسمان نہ تھے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو گویا کہ آپ کا تذکرہ اس وقت تھا جب ابھی نہ زمین پیدا ہوئی تھی، نہ آسمان پیدا ہوا تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، نہ وہ صفی اللہ تھے، نہ نوح علیہ السلام نجیح اللہ تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے۔ اس وقت ابھی اللہ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت جناب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی اس وقت خمیر گوندا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے، تخلیق کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، ان کے انیا کا اظہار پوچھا، ماں فی ضمیر، جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ بتاؤ، میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ تو فرشتے یہ کہنے لگے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے نا، تو ہم تیری تسبیح، تیری حمد، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو پھر کسی اور کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اوئے کہنا تھلے بات ایسے بچے اتنے دے رہے ہیں، واپس کر دیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادوں کے اندر میں اللہ کا نبی تھا، میں اللہ کا نبی تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری موجودگی کے اندر کسی اور مخلوق کی عبادت کے لیے ضرورت تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور پھر فرشتوں کو بلایا اور سب سے یہ کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اشیاء، ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتلا دو۔ تو تمام فرشتے ان چیزوں کے نام بتلانے سے عاجز اور قاصر رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم علیہ السلام آپ بتائیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ
الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے آدم آپ ان کو بتلائیں ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام گن کر ان کو بتلا دیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے اپنا خلیفہ ایسا بنایا ہے جو علم کے اعتبار سے تم سے بھی بڑا ہے، جو تم سے بھی علم کے اعتبار سے بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سب کو حکم دیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سب کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے تعظیمی سجدہ کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو تعظیمی طور پر سجدہ کر سکتا نہیں۔ اب سلام تو کر سکتے ہیں، مصافحہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی آدمی کو کسی کے سامنے سر نگوں ہو کر اس کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیک سکتے ہیں، کسی کے سامنے جھک کر نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے سامنے دی نہیں۔ اس سے شبہ تھا عبادت کے سجدے کا، جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اگر سامنے قبر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے مکروہ ہے کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاتے ہیں نا صبح کے وقت، جا کر وہاں سے پتھر اٹھاتے ہیں، پھر پیشانیوں پر رگڑتے ہیں، پھر جسم پر ملتے ہیں، برکت آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے برکت نہیں آئی، لیکن پتھر اٹھا کر جسم پر مارنے سے برکت آ جائے۔ دیکھو موہوم بالشرک جو چیزیں ہیں جن سے شرک کا وہم پیدا ہوتا ہے، موہم بالشرک چیزیں، ان سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جس سے شیبہ شرک پیدا ہوتا ہے، کیا جس وقت سورج ڈوب رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں؟ مکروہ ہے نا۔ زوال پر ہو تو پھر نہیں، طلوع ہو رہا ہو تو نہیں۔ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ ان وقتوں میں سورج کی عبادت کرتے تھے، اس لیے منع کیا کہ ایسے وقت میں سجدہ نہ کرو، تاکہ ان قوموں کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ ہمارا شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، مگر شیطان نے انکار کر دیا تعظیم انسانیت کو تسلیم کرنے سے، تعظیم بشریت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خلافت آدم ماننے سے اس نے انکار کر دیا، مرتبہ انسانیت ماننے سے اس نے کفر کر دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرا مرتبہ زیادہ ہے، اگر نبوت ملنی چاہیے تھی تو مجھے ملتی، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے میں نے تجھے اپنے دربار سے نکال دیا، فاخرج،
इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, दफा हो जा, क़यामत तक मेरी लानत तेरे ऊपर बरसती रहेगी। क़यामत तक असल में सजदा क्या था? अल्लाह ताला के हुक्म को मानना, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म तस्लीम नहीं किया, अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। इसने हजारों साल तक अल्लाह ताला की इबादत की थी, पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें आसमान पर लाखों साल इसकी इबादत बन जाती है। लेकिन बशरियत की आज़मत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह ताला ने इसको अपने दरबार से खारिज कर दिया। ये जन्नत के अंदर फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत से निकाल दिया। देखिए, अल्लाह ताला ने जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इस जन्नत के अंदर रहें, आप दोनों, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया, और अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा का निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। हज़ूर बाद रिवायात में है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा का हक महर अदा किया, वो हक महर ये था, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ दो, मेरे पैगंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ दो, तो हक महर अदा हो जाएगा। मैंने यही बात शुरू की है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए नहीं थे, लेकिन आपका तज़किरा आपके आने से पहले ही मौजूद था। आपका तज़किरा आपके आने से पहले ही दुनिया में मौजूद था। ये दुनिया ही नहीं थी जिस वक्त उस वक्त भी आपका तज़किरा था। ये तो जन्नत के अंदर तज़किरा हो रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अब आप इस जन्नत के अंदर रहें, लेकिन जन्नत के अंदर इस दरख्त के करीब आपने नहीं जाना। लेकिन फवस्वसा लहुमा शैतान लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरति व अक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। शैतान ने वसवसा डाला। अल्लाह फरमाते हैं फनसिया आदम वलम नजिद लहू अज़मा, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उन्होंने नाफरमानी की है। अल्लाह का कोई नबी अल्लाह की कोई नाफरमानी कर सकता नहीं। मेरे को बोलो जरा, कोई भी अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह का नबी कर सकता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं फनासिया आदम, आदम अलैहिस्सलाम क्या हो गए? भूल गए। उन्होंने गलती नहीं की कि जिसके ऊपर कोई गिरफ्त करे कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जब आदमी भूल कर रोजे की हालत में खाना खा ले तो उसका रोजा टूट जाता है? गुनाहगार होता है? नहीं होता। अल्लाह की मशीयत के अंदर इसी तरह से था। अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, पैदा मैंने किया था जमीन के लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम भूल गए जमीन के अंदर जो आना था। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना फरमाया, भूल गए, दरख्त के करीब चले गए, जन्नती लिबास उतर गया, वो जन्नत के दरख्तों के पत्तों के साथ अपने जिस्म को ढांप रहे थे। आप देखिए, कुछ लोगों का नजरिया ये है, वो कहते हैं कि इंसान इब्तदाई तौर पर जिस वक्त दुनिया में आया था बिल्कुल नंग दड़ंग था। अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने तो जन्नत के अंदर भी अपना जिस्म नंगा होने नहीं दिया। ये इंसान की शान है। इंसान की शान क्या है कि इसका जिस्म कपड़ों के साथ
ڈکا رہے. جسم انسان کا کپڑوں کے ساتھ یہ زینت ہے انسان کی عظمت ہے. یہ نہیں کہ ننگ درنگ پھرتا رہے گھومتا رہے اور سمجھے کہ اس کے اندر میری کوئی عزت ہے عظمت ہے تعظیم ہے. نہیں. تو جو ان لوگوں کا نظریہ ہے وہ قرآن نے غلط ثابت کر دیا. تو آدم علیہ السلام جنت کے درختوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈانپ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو منع فرمایا تھا اس کے اوپر جب جنتی لباس اتر گیا اللہ نے زمین کے اوپر آنے کا حکم دیا تو آدم علیہ السلام اپنے رب العالمین سے اب دعا فرماتے ہیں. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب العالمین کے دربار کے اندر اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں آوازاری فرما رہی ہیں. معلوم ہوا آدم علیہ السلام کا انسانیت کا نبیوں کا شیوا یہ ہے, نبیوں کی سنت یہ ہے کہ ذرا سی لغزش پر بھی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر انسان وہ ہوتا گیا وہ جھک کر اپنے رب سے معافی مانگے. آدم علیہ السلام اور جو معافی نہ مانگے وہ انسان نہیں وہ شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. قرآن فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہ کافر تھا اس نے تکبر کیا اس کے اندر انانیت آئی وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا وہ اڑ گیا اپنی غلطی کے اوپر. لیکن اللہ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے رب العالمین اس کو بلند و بالا فرما دیتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار عرض گزار ہو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اینج نہیں ذرا سارے کھچ کے اونچی آواز دے نال اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے مل کے کہو ذرا سبحان اللہ. لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام دعا فرما رہی ہیں لجاجت کر رہی ہیں رب کے دربار کے اندر. آوازاری ہو رہی ہے آؤ فغاں ہو رکھا ہے رب العالمین کے سامنے تضرع اور رب العالمین کے سامنے خشوع کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں اے مولا کائنات معاف فرما دیجئے. ابھی یہ دعا کر رہے تھے کہ آپ کی نظر عرش کے اوپر پڑی. عرش کے اوپر جس وقت دیکھا تو عرش کے اوپر رب العالمین کا نام لکھا ہوا ہے اور رب کے نام کے ساتھ ایک نام دوسرا بھی لکھا ہوا ہے جو نام محمد صلی اللہ محمد کہتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت ہے فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام کی نگاہ آسمان پر اس عرش کے اوپر رب کے نام کے ساتھ دوسرے نام پہ پڑتی ہے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ تو کوئی بڑا مقرب آدمی ہے بڑی مقرب اور محبوب ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے عرش کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے. تو آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ جو تیری محبوب ہستی برگزیدہ ہستی تیرا محبوب
میں ان کا واسطہ دے کر تجھے مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا ہوں یا اللہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کا وسیلہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتی ہیں فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم علیہ السلام نے جس وقت حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکار کر رب کے سامنے دعا کی وسیلہ طلب کیا، ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ کی کسی بزرگ برگزیدہ ہستی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کے صحابی کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے، دعا کرنا جائز ہے، وسیلہ برحق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بات درمیان میں آ گئی، وسیلے کے متعلق تو عرض کر دوں، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد خلیفہ ثانی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، آپ کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا گن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب لے جاتے ہیں اور فاروق اعظم یہ کہتے ہیں اے مولا کائنات یہ صاحب قبر ان کے چچا جان حضرت عباس میں ان کا وسیلہ دے کر تو اسے عرض کرتا ہوں اے اللہ اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے، وہ ابھی زندہ تھے، لیکن جس وقت دعا فرمائی تو رب العالمین نے آسمان سے بارش رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا۔ اعمال کا وسیلہ، صفات کا سے وسیلہ، کسی نیک ہستی کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کسی مردے کے پاس جا کر، کسی قبر کے پاس جا کر یہ کہے کہ تو میرے لیے دعا کر یا تو میری حاجت کو پورا کر دے، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اس لیے مانگنا کس سے ہے؟ مل کر بولو، مانگنا کس سے ہے؟ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکا، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ عبادت کس کا حصہ ہے؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہرحال بات میں نے شروع کی تھی کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ذریات تو پھر ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے نام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اللہ نے شروع فرما دیا، حالانکہ کوئی بڑی سے بڑی معتبر، محتشم، مکرم اور معظم ہستی بھی کیوں نہ ہو، اس کی اگر سیرت کا اور اس کا تذکرہ اگر شروع ہوتا ہے تو اس کی ولادت اس کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ
اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ تھا. جب کوئی نہیں تھا، ایک خدا تھا، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تھا. آپ کا نام نامی تھا. اور ہمارا مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز نہیں ہوگی، چاند سورج ستارے بے نور ہو جائیں گے، جس وقت یہ کائنات کا نظام رد و بدل ہو جائے گا، سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ کا قرآن باقی رہے گا. اللہ کا قرآن غیر حادث ہے، اللہ کی ذات بھی غیر حادث ہے. سب لوگوں کے اوپر فنائیت ہے، اللہ کے قرآن کے اوپر فنائیت نہیں ہے، رب کی ذات کے اوپر فنائیت نہیں ہے. تو ساری دنیا پر موت آ جائے گی، سب کے تذکرے ختم، لیکن قرآن باقی رہے گا، رب رحمان باقی رہے گا. اور رب کے قرآن کے اندر اگر نام باقی رہے گا تو رب رحمان کا رہے گا یا محمد مصطفیٰ کا نام رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عنوان کو میں نے قرآن کے حوالہ سے مختصر طور پر عرض کیا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر پھر آگے چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.